بحیرہ عرب سے اٹھنے والی ہواؤں کے ساتھ مغربی ہواؤں کا اشتراک موسلادھار بارشیں برسانے کا باعث بنے گا۔ دریائے چناب میں شدید سیلابی کیفیت پیدا ہونے کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے۔ آج سے 10 جولائی تک دریا میں انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا آ سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، یہ بات ہے سال 2022 کی کہ جب پاکستان کو اپنی ہسٹری کے سخت ترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سیلاب کی وجہ سے تقریباً 1750 لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے اور اسی کے ساتھ پاکستان کو معاشی طور پر $30 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستوں، ابھی پاکستان 2022 میں آنے والے سیلاب کے ڈیمیجز سے پوری طرح ریکور نہیں ہو پایا ہے کہ مونسون کی بارشوں نے ایک بار پھر پاکستان کو اپنی گرفت میں آ لپیٹا ہے۔ 1 سے 1.5 ہفتے ہی کے درمیان تقریباً 55 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے شہر لاہور میں ریکارڈ توڑ بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے شہر کی گلیوں اور سڑکوں میں بہت بری طرح سے پانی بھر گیا ہے اور معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے ہیں۔ بدھ سے لے کر اب تک، یعنی کہ آج کے دن تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، شہر میں چھتیں گرنے اور بجلی کا کرنٹ لگنے کے باعث 19 افراد اپنی جان کھو چکے ہیں، جبکہ پاکستان کی ویدر فورکاسٹ ایجنسی نے مزید بارشوں کی وارننگ بھی دے دی ہے۔ KPK یعنی کہ خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑی لینڈ سلائیڈ کے باعث شنگلہ ڈسٹرکٹ میں تقریباً 8 بچے اپنی جان کھو چکے ہیں۔ دریائے جہلم اور چناب کے آس پاس کے علاقوں میں سیلاب کے خدشے کی وجہ سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آخر کیا ہے یہ مونسون کا ویدر سسٹم اور آخر کیوں یہ ہر سال ساؤتھ ایشین کنٹریز کے لیے اس قدر خطرے کا باعث بنتا ہے۔ دوستو، ایشین مونسون دنیا کا سب سے بڑا ویدر سسٹم ہے اور یہ تقریباً آدھی دنیا کی پاپولیشن کو افیکٹ کر رہا ہے۔ عام لفظوں میں مونسون تیز ترین ہواؤں کی وجہ سے ہونے والی موسمی تبدیلی ہے جو کہ پھر شدید قسم کے موسمی اثرات کا باعث بنتی ہے۔ ایشیا دنیا کا سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے جو کہ ایسٹرن میڈیٹرینین سی سے لے کر پیسیفک اوشن تک پھیلا ہوا ہے۔ ورڈ مونسون ڈرائیو کیا گیا ہے پرتگیز ورڈ مونساؤ سے اور یہ ورڈ اوریجنلی ایک عربک ورڈ موسم سے ڈرائیو کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ہوا کی سمت میں تبدیلی۔ مونسون اپنی سمپلسٹ فارم میں ہواؤں کی ڈائریکشن میں چینج ہے جس سے کہ ہر سال ایشین ریجن کو گزرنا پڑتا ہے۔ یوزلی مونسون سیزن کا آغاز جولائی میں ہوتا ہے اور ستمبر میں جا کر یہ اپنے اینڈ کو پہنچ جاتا ہے۔ ایشین مونسون کے کیس میں ہواؤں کی سمت میں یہ تبدیلی پورے ایشین ریجن کی پٹی میں اکر ہوتی ہے اور اس کے رزلٹ میں ایشین ریجن میں ڈرائی اور ویٹ سیزنز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مونسون کو فردر سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر ہوائیں اپنی ڈائریکشن میں چینجز کیوں لے کر آتی ہیں کہ جس کے رزلٹ میں ایشین ریجن میں مونسون سیزن اکر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ ہوائیں ہمیشہ ہائی پریشر زون سے لو پریشر زون کی طرف جاتی ہیں اور ہائی پریشر زون تب دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہوا ایٹماسفیئر کے اندر ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو وہ سرفیس پر ہائی پریشر زون بناتی ہے اور جب ہوا ایٹماسفیئر میں گرم ہوتی ہے تب وہ سرفیس پر لو پریشر زون بناتی ہے۔ اب اس ٹاپک کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا ٹراپیکل کلائمیٹس کو۔ ٹراپیکل کلائمیٹس ارتھ کے میجر کلائمیٹس میں سے ہیں اور تقریباً 1/3 پارٹ آف دی ارتھ پر کنسسٹ کرتے ہیں۔ دوستوں، عام طور پر ٹراپیکل کلائمیٹس میں بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے اور اس کے باعث یہاں پر بہت بڑی تعداد میں بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ٹراپیکل کلائمیٹس کو ایکویٹوریل کلائمیٹس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایکویٹر کے قریب لوکیٹ کرتے ہیں۔ ایکویٹر ارتھ یعنی کہ زمین کے گرد ایک گول دائرہ ہے جو کہ ساؤتھ اور نارتھ پول سے بالکل ایکوی ڈسٹنٹ ہے اور یہ ارتھ ایکسس کے پرپینڈیکولر لائے کرتا ہے۔ یہ زمینی خطہ جس کو ہم ایکویٹر کہتے ہیں زمین کو ناردرن اور ساؤتھرن ہیمسفیئر میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اور یہ ارتھ کی سرفیس پر ایک امیجنری یعنی کہ خیالی ریفرنس لائن ڈرا کرتا ہے جہاں سے پھر ارتھ کے لیٹیٹیوڈ کو میئر کیا جاتا ہے۔ ان سمپل ورڈز یہ ایک 0 لیٹیٹیوڈ کی لائن ہے۔ جیوگرافک ایکویٹر پر زمین کا سرکمفیرنس تقریباً 40,075 کلومیٹر ہے جو کہ 24,901 مائلز بنتا ہے۔ دوستو، ارتھ کا سرکمفیرنس بالکل تھوڑا سا بڑا ہے پولر پلینٹ کے سرکمفیرنس کے مقابلے میں۔ ارتھ کا سرکمفیرنس ہے 40,075 کلومیٹر جبکہ پولر پلینٹ کا سرکمفیرنس ہے 40,008 کلومیٹر جو کہ تقریباً 24,800 مائلز بنتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹراپیکل رین فارسٹ کی جہاں پہ ریکارڈ بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ باقی دوسرے علاقوں کی طرح یہاں پہ 4 موسم دیکھنے کو نہیں ملتے بلکہ یہاں پہ صرف 2 موسم ہوتے ہیں، یا تو ڈرائی اور یا ویٹ، یعنی کہ یہاں پہ یا تو بارشیں ہوتی ہیں یا یہاں پر خشکی ہوتی ہے۔
दुनिया में तकरीबन जितने भी रेन फॉरेस्ट हैं उनमें से ज़्यादातर ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ही लोकेट करते हैं। ये जंगलात ऐसे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में जंगली हशरात पाई जाती हैं। यहाँ पर लाखों की तादाद में मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको अभी तक हमने ना ही डिस्कवर किया है और ना ही हमें उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, समर यानी कि गर्मियों के दौरान सब कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े सगीर में बहुत सारे लो प्रेशर जोन्स बन जाते हैं, जिनको हम नॉर्मली इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। अब जब सब कॉन्टिनेंट में हाई टेम्परेचर्स की वजह से लो प्रेशर जोन्स बन जाते हैं तो इसके अपोजिट इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स में हाई प्रेशर जोन्स होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हवा हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन्स की तरफ मूव करती है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की ठंडी हवा सब कॉन्टिनेंट के लो प्रेशर जोन्स की तरफ मूव करती है और इसी वजह से हमें हर साल मानसून वेदर सिस्टम देखने को मिलता है। अब यहाँ से आगे फर्दर मानसून 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इंडियन मानसून जो कि मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अफेक्ट करती है, और दूसरी ईस्ट एशियन मानसून जिससे ज्यादातर ईस्टर्न रशिया, मंगोलिया, कोरिया, जापान, ताइवान और चाइना का तकरीबन सारा इलाका इफेक्ट होता है। किसी भी और वेदर सिस्टम के कंपैरिजन में इंडियन मानसून की टाइमिंग और शिद्दत पर यहाँ की पॉपुलेशन डिपेंड करती है। दोस्तों, सब कॉन्टिनेंट में मानसून रेन्स ही फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा जरिया है और मानसून रेन्स ही इस रीजन की एग्रीकल्चरल नीड्स को पूरा करती हैं। मगर अगर ये बारिशें ज्यादा शिद्दत के साथ और ज्यादा देर तक हों तो फिर ये बहुत हद तक इन तमाम इलाका जात में तबाही फैलाती हैं, सख्त तरीन फ्लड्स यानी कि सैलाब की सूरत में। अब अगर इसका कंपैरिजन हम ईस्ट एशियन मानसून से करें तो ये इंडियन मानसून के कंपैरिजन में इतनी इंटेंस नहीं होती, ना ही ये इतना ज़्यादा कोई नुकसान पहुंचाती हैं और ना ही इसमें कोई खास उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आम लफ्ज़ों में ईस्ट एशियन मानसून एक एनुअल रिदम के साथ चलती है। अभी हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों इंडियन मानसून इतनी ज़्यादा डेंजरस और अनस्टेबल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पे लो प्रेशर जोन्स का और ज़्यादा डीप हो जाना है। और ये क्यों होता है? ये होता है टिबेटन प्लेटो की वजह से। अब टिबेटन प्लेटो को इंडिया में हिमालयन प्लेटो भी कहा जाता है। इसका एरिया 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इसकी लेंथ 2500 किलोमीटर और विड्थ 1000 किलोमीटर है। दोस्तों, प्लेटो हम एक ऐसी जगह को कहते हैं जो कि नॉर्मली अपने आस पास के इलाकों से ज़रा ऊंचाई पर मौजूद हो, और उर्दू में अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको कहते हैं सतह मुर्तफा। दोस्तों, जब टिबेटन प्लेटो या हिमालयन प्लेटो में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये लो प्रेशर जोन्स के इफेक्ट को और ज्यादा डीप कर देता है, जिसकी वजह से फिर हमें मानसून के वेदर सिस्टम में और ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मानसून के वेदर सिस्टम को इस कदर अनस्टेबल और डेंजरस बनाती है। दोस्तों, एक और बड़ी वजह जो कि मानसून के इफेक्ट को और ज़्यादा करती है वो ये भी है कि जब सेंट्रल एशिया और नॉर्थ ऑफ तिब्बत में टेम्परेचर मामूल से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो ये भी इसके इफेक्ट को बहुत ज़्यादा हद तक तेज़ कर देता है। इसके रिजल्ट में पैसिफिक ओशन से जो हवाएं शुरू होती हैं वो सारे ईस्टर्न एशिया तक फिर जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छी तरह से समझ लग गई होगी कि आखिर क्यों इंडियन मानसून इस कदर अनस्टेबल और डेंजरस है और क्यों हमें यहाँ पे हर साल सैलाब और तेज़ बारिशों को देखना पड़ता है। अब मैं मिलूँगा आपसे आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।